صراط حق ہے، پل صراط یہ بھی حق ہے، درست ہے، بالکل صحیح بات ہے. یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے. یہ آخری اسٹیپ، جو اس کو پار کر لے گا، پار کرتے جنت میں داخل ہو جائے گا. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء و مرسلین، پھر یہ امت، پھر اور امتیں گزریں گی. اور حسب اختلاف اعمال، جس کے جیسے اعمال ہوں گے پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے. اب جس کے اعمال بہت زیادہ اچھے ہوں گے تو ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ بعض تو ایسی تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندہ، یعنی بجلی کی جو چمک ہوتی ہے نا، یہ چمک کس طرح جلدی آ جاتی ہے، اس تیزی سے یہ پل صراط کو پار کر لیں گے. حالانکہ یہ کئی برس کی راہ ہے، لیکن اتنی جلدی پل کو پار کر لیں گے. اور جیسے بجلی کا کوندہ کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا. اور بعض تیز ہوا کی طرح اس پل کو پار کر لیں گے. کوئی ایسے پار کرے گا جیسے پرند اڑتا ہے، اور بعض ایسے پار کریں گے جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، بعض ایسے پار کریں گے جیسے آدمی دوڑتا ہے. یہاں تک کہ بعض شخص سوریج پر گھسٹتے ہوئے بھی پل کو پار کر لیں گے، اور کوئی چیونٹی کی چال چل کر پار کر لے گا. اس طرح حسب مراتب، جس کے جیسے اعمال ویسے ہی اس کی وہاں پل صراط پر گزرنے کی ترکیب ہوگی. اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے. اللہ ہی جانے وہ کتنے بڑے ہوں گے. وہ آنکڑے کیا ہوں گے؟ لٹکتے ہوں گے. جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا، اللہ جس سے ناراض ہوا، اسے یہ آنکڑے کیا کر لیں گے؟ پکڑ لیں گے. مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے جو اہل ایمان ہوں گے، اور بعض کو کیا کر لیں گے؟ یہ جہنم میں گرا دیں گے. اور یہ شخص جو جہنم میں گر گیا یہ ہلاک ہوا. یہ تمام اہل محشر تو پل سے گزرنے میں مشغول، مگر وہ بے گناہ گناہ گاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا بکمال گریا و زاری اپنی امت آسی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، رب سلم رب سلم سلم، الہی ان گناہ گاروں کو بچا لے. سلم سلم کی دھارت سے پل سے پار چلاتے یہ. اعلیٰ حضرت کا عشق و محبت دیکھیے، کیسا عشق و محبت ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے. کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں اور پل صراط کی آپ نے کیفیت سنی کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ ایک کروڑ برس کی راہ، اتنا لمبا یہ پل. تو کتنا مطلب احتیاط کا معاملہ، جن کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے. تنگ گلی ہو، راستے میں پتہ ہو کہ کیچڑ ہے اور نجاست ہے، زہریلے جانور بھی ہے، تو کیسا مطلب بچتے بچتے گزرتا ہے. اور اندھیرا بھی ہو تو پل صراط پر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، روشنی نام کو نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. ایسے پل پر فرمانے وجد کرتے گزر جاؤ. کیوں؟ کہ ہے رب سلم دعائے محمد، کہ جب حضور علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی دعا قبول نہ فرمائے، ایسا نہیں ہوگا. سرکار دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اچھا، ایک کسی جگہ کیا، یعنی ایک پل صراط ہی کیا، حضور اس دن قیامت کے دن تمام مواطن، وطن کی جمع جگہ، تمام جگہوں میں دورہ فرماتے رہیں گے. کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات یعنی نیکیوں میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے. اور فوراً ہی دیکھو تو حضور کوثر پر جلوہ فرمائے، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں. اور وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا. غرض ہر جگہ انہی کی دعائی، ہر شخص انہی کو پکارتا، انہی سے فریاد کرتا ہے. اور ان کے سوا کس کو پکارے کہ ہر ایک تو اپنی فکر میں، دوسروں کو کیا پوچھیے. صرف
ایک یہی ہے جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں اور تمام عالم کا باس ان کے ذمے، ان کو دو عالم کی یہ ذمہ داری دی گئی ہے، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ قیامت کا دن کہ حقیقتاً قیامت کا دن ہے، 50,000 برس کا دن ہوگا، جس کے مصائب بے شمار ہوں گے۔ مولا عز و جل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت صرف ہو جتنا ایک فرض نماز میں، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب جس کے جیسا مقام، جس کے جیسے عمل، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکتے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے پلک جھپکنا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب جس کے جیسے عمل، اس کی مثال یہ دی گئی ہے سمجھانے کے لیے کہ دو شخص ہو رہے، ایک زخموں سے چور چور ہے، بیمار ہے بیچارہ، تو رات 6 گھنٹے کی ہے۔ ایک دوسرا شخص بھی ہے، وہ تھکا ماندہ ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں، کوئی زخم نہیں، وہ بھی سو رہا۔ تو جو زخموں سے چور چور ہے، جس کو بیماری ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، اس کے لیے رات کا ایک منٹ اس کے لیے 1 سال کے برابر ہو جائے گا، اور رات اسے کاٹے نہیں کٹے گی۔ جبکہ وہ دوسرا جو تھکن سے چور چور ہے، اس کی آنکھوں میں دید بھری ہوئی ہے، وہ سوئے گا، اور جب اس کو اٹھایا جائے گا تو کیا کہے گا؟ یار ابھی تو سویا تھا، پلک جھپکنے میں صبح ہو گئی۔ تو یہ دنیا میں بھی اس قسم کے نظارے ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ دن اس کے لیے پلک جھپکتے میں گزر جائے گا، جس پر تکلیفیں آ رہی ہوں گے تو اس کا تو معاملہ ہی دوسرا ہوگا۔ سب سے اعظم و اعلیٰ جو مسلمانوں کو اس روز نعمت ملے گی وہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل کا دیدار، کہ اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں۔ جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق رہے گا، کبھی نہ بھولے گا۔ اور سب سے پہلے دیدار الہی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہوگا۔ یہاں تک تو حشر کے احوال، ہولناکیاں، احوال، حالات، احوال کہتے ہیں جو ہاتھی والے آتے ہیں نا، ہولناکیاں، اور احوال حالت کی جمع حالات، مختصراً بیان کیے گئے۔ ان تمام مرحلوں کے بعد اب کیا ہوگا؟ اب اسے ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کی آسائش کی کوئی انتہا نہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ جنت۔ یا تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے کیا کہیں گے؟ جہنم۔ صلو علی الحبیب۔ مجھے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں۔